اور اب رسول اللہ فرماتے ہیں جابر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے جو فرمایا ہے کیا وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب بھی کسی سے بات کی ہے تو پردے کے پیچھے سے کی ہے، لیکن تمہارے والد سے بلا واسطہ کلام کیا ہے اور فرمایا ہے اے میرے بندے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہید ہو چکے ہیں عرض کیا اچھا اے میرے رب مجھ پر دنیا میں مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر تیرے دشمنوں سے لڑوں اور پھر سے شہادت پاؤں۔ اس پر پھر اللہ نے فرمایا اے میرے نیک بندے جو یہاں آ گیا وہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن حرام نے عرض کیا تو پھر اے میرے رب میرے حال کی خبر میرے گھر والوں تک پہنچا دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت 169، ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیات سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرسکون ہو گئے۔ غزوہ احد کے بعد جب رسول اللہ کے زیر قیادت اسلامی لشکر شہر مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہید حضرت عبداللہ کی والدہ سرحد پر کھڑی ہیں اور آنے والوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہیں۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ انہیں حقیقت سے باخبر کرے۔ اتنے میں ماں کی نگاہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا؟ رسول اللہ نے انکار میں سر ہلایا تو ماں سمجھ گئی کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، لیکن سلام ہے اس عظیم ماں پر کہ یہ سن کر روئی نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا ضرور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لال نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کیا عشق ہے رسول اللہ سے، کیا محبت ہے۔ جیسا بہادر بیٹا ویسی ہی بہادر ماں کے بیٹے کی شہادت کی فکر نہیں، اگر کوئی فکر ہے تو بس یہ کہ وہ نبی کے معیار پر پورا اترا ہے یا نہیں۔ ام عبداللہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ام عبداللہ تجھے بتاؤں کہ تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ جب تیرے بیٹے کی روح عرش پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہوا اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ و جاوید ہیں۔ ناظرین کرام، مورخ ابن کثیر کا بیان ہے کہ ان قرآنی آیات کی شہادت کا جیتا جاگتا ثبوت حضرت عبداللہ کی تدفین کے وقت پیش آیا۔ غور کیجئے گا، شہادت کے دوران حضرت عبداللہ کے چہرے پر بھی ایک زخم آیا تھا اور بوقت تدفین ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا ملا تھا۔ تو کسی نے اس وقت تدفین کے وقت ان کا ہاتھ ہٹایا تو زخم سے خون ٹپکنے لگا، پھر ان کا ہاتھ خود بخود اس زخم پر جا کر ٹک گیا تو وہ خون بند ہو گیا اور دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ غزوہ احد کے 6 ماہ بعد آفٹر 6 months برسات کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے جب نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور حضرت جابر نے ان کی لاش کو دوسری قبر میں منتقل کرنا چاہا تو اس وقت بھی ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا 6 مہینے بعد، اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی انہیں دفن کیا گیا ہو۔ جبکہ موطا امام مالک میں یہ ہے، غور کیجئے گا، کہ غزوہ احد کے 46 سال بعد 46 ایئرز بعد حضرت عبداللہ بن عمرو کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی تو لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس وقت بھی آفٹر 46 ایئرز بھی ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔